ایک دن آدھی رات کے وقت مالک کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس کی نگاہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹھڑی کی طرف چلی گئی۔ اسے کوٹھڑی میں چراغ کی لو محسوس ہوئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کنیز آدھی رات کو جاگ کر کیا کر رہی ہے۔ وہ کوٹھڑی کی طرف بڑھا مگر یہ دیکھ کر اس کے قدم کوٹھڑی کے دروازے کے باہر ہی رک گئے کہ اس کی کنیز بارگاہ الہی میں عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ الہی میں عرض کر رہی تھی، الہی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی کا ہر ایک لمحہ تیری عبادت کرنے میں گزار دیتی، مگر تو میری مجبوریوں کو جانتا ہے۔ تو نے مجھ کو غیر کا محکوم بنایا ہوا ہے، اس لیے میں دن کے وقت مالک کے گھر کا کام کاج کرتی رہتی ہوں اور رات کو دیر سے تیری بارگاہ الہی میں حاضر ہوتی ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے دل کی سختی یہ منظر دیکھتے ہی نرمی میں بدل گئی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا آنے لگا کہ میں نے اس چھوٹی سی بچی پر کس قدر ظلم ڈھالا کہ ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی الجھائے رکھا، اور بچی کا یہ حال ہے، چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتوں کو مشغول رہتی ہے۔ اس وقت اس نے اپنے دل میں اس بات کا عہد کیا، صبح ہوتے ہی اپنی زیادتیوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ یہ ارادہ کر کے واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تاکہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ کمرے میں آیا تو نیند اس سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ صبح کے انتظار میں جاگتا رہا اور صبح ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ لا علمی میں مجھ سے بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم اس گھر میں قیام کرو تاکہ میرے گھر میں برکت رہے۔ اگر تم یہاں قیام کرنا پسند نہ کرو اور اگر کہیں اور جانا چاہیں تو تمہاری مرضی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا۔